السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دین سے متعلق باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سارے انسانوں کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے خطوط میں فرمایا تھا، اسلم تسلم، اسلام لاؤ دنیا اور آخرت میں سلامتی پاؤ گے۔ اسلام لاؤ دنیا اور آخرت میں سلامتی پاؤ گے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق امن و سلامتی ہونی چاہیے، اور اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو پورا کریں۔ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اپنے قول یا عمل سے مسلمانوں کو نقصان یا دکھ پہنچاتے ہیں، وہ اپنے رویے سے ثابت کرتا ہے کہ اس کا اسلام یعنی سلامتی کے دین سے حقیقتاً تعلق نہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ کس قدر مختصر مگر کتنا جامع ہے یہ ارشاد۔ اس ارشاد میں ان تمام باتوں سے بچنے کی تلقین کی ہے جس سے کسی مسلمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا ہو، یا دل آزاری ہوتی ہو، یا منفی بات ہوئی ہو، اور یہ خود بہت اہم اور جامع ہدایت ہے۔ مسلمان سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس سلسلے کی مثبت ہدایت ہے۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی یعنی مسلمان کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ کتنی اہم اور کتنی جامع ہے یہ حدیث۔ دنیا و آخرت کی جو ترقی، جو بلندی، جو کامرانی ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم ہر مسلمان کے لیے چاہیں۔ یہ ہر مسلمان کا ہم پر حق ہے، اور اس حق کو ادا کیے بغیر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مومن نہیں قرار پا سکتے۔ دین کی روح بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے، تمیم داری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین وفاداری اور خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ ہم نے پوچھا کس کی وفاداری؟ فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے عمرا کی اور عام مسلمانوں کی۔ گویا دین کی روح اور خلاصہ یہ ہے کہ مومن اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول کی طرح مسلمانوں کا بھی وفادار و خیر خواہ ہو۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظلم سہنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو اپنے بھائی کی حاجت برآری کرے گا اللہ اس کی حاجت برآری کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی تکلیفوں کو دور کرے گا، اور جو مسلمان کی عیب پوشی کرے گا اللہ آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا۔ ایک اور روایت میں مسلمانوں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ مسلمان پر پورے کا پورا احرام ہے، اس کا خون بھی، مال بھی، آبرو بھی۔ ایک اور حدیث میں اخوت کے تقاضے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے ہے جس کا ترجمہ ہے، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سے سب سے جھوٹی بات ہے، اور ٹوہ میں نہ لگو، اور عیب جوئی نہ کرو، اور ایک دوسرے کے خلاف نہ بھڑکاؤ، اور باہم حسد نہ کرو، نیک نہ ایک دوسرے سے دشمنی کرو، نہ ایک دوسرے کی کاٹ کرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ اگر 2 مسلمانوں کے تعلقات خراب ہو جائیں تو ان کے لیے 3 دن سے زیادہ ترک تعلقات جائز نہیں، یعنی 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہا جا سکتا۔ اس عرصے میں
انہیں تعلقات بحال کر لینے چاہیے، یعنی 3 دن کے اندر ہی اندر پھر سے جو ہے تعلقات بڑھا لینا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، مسلم اور بخاری کی حدیث میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، یعنی تعلق چھوڑے، اور دونوں ملیں تو ایک ادھر منہ موڑ لے اور دوسرا ادھر منہ موڑ لے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے، یعنی جو سب سے پہلے سلام کر کے بات چیت شروع کرتا ہے وہ سب سے اچھا کہلاتا ہے مسلمان۔ مسلمان کو مسلمان کی ہر حال میں مدد کرنی چاہیے، اگر وہ مظلوم ہے تو اسے ظالم کے پنجے سے چھڑانا چاہیے، اور اگر ظالم ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم نہ کرنے دیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کیوں کروں گا، لیکن جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی کس طرح مدد کروں؟ فرمایا، اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، یعنی غلط راستے سے اس کو بچاؤ۔ اگر کسی مسلمان کو دکھ پہنچے تو سب مسلمانوں کو دکھ ہونا چاہیے، بے شک۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم دیکھو گے کہ اہل ایمان ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت اور ملاطفت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں کہ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا بدن بے خوابی اور بخار سے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی روابط ایسے ہونے چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں سے تقویت پائے اور ان کے لیے تقویت کا موجب بنے، اس طرح کہ کوئی مسلمان کارزار حیات میں تنہا نہ ہو، بلکہ بہت سے مسلمان اس کی پشت پناہ ہوں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، بخاری اور مسلم میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے دیوار کی اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا کہ ایسے۔ مسلمان پر مسلمان کے حقوق بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر 6 حق ہیں، بیمار ہو تو عیادت کرے، مر جائے تو جنازے میں جائے، دعوت دے تو اسے قبول کرے، ملاقات ہو سلام کرے، چھینکے تو یرحمک اللہ کہے، اور موجود ہو یا غیر حاضر ہو ہر حال میں اس کا بھلا چاہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔